الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ جو لوگ دنیا میں سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقات خیرات نہیں کرتے اور اس کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سنائی سخت عذاب کی کہ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں جس دن اس سونا چاندی اور مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یعنی جو سونا اور چاندی انہوں نے جمع کر رکھا ہے اور اس پر زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ جو مال انہوں نے جمع کیا اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقات خیرات نہیں کیا اس پر، جو اس کے حقوق بنتے تھے زکوٰۃ کے، اس مال پر، اس سونا چاندی پر، تو حقوق ادا نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو دوزخ میں تپائے گا، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، سو تم آج اس مال کا مزہ چکھو۔ جو مال تم نے جمع کیا تھا آج اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے تھے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 34-35۔ حالانکہ اس سے پہلی نشست میں جو ہم نے بیان کیا تھا، جو قرآن کی آیت، اس کا مفہوم ہم نے بیان کیا تھا سورہ ہمزہ کی آیت، تو اس میں بھی جو ہے مال جمع کرنا اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالنا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، صدقات خیرات نہ کرنا، راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے اس میں بھی وعید تھی۔ جیسا کہ اس ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، یعنی کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں، عددہ گن گن کے رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچا کرتے ہیں کہ ان کا مال جو ہے وہ آخرت میں کام آئے گا۔ جیسا کہ انہوں نے اپنا ایک جو ہے ایک گمان بنا رکھا ہے، ایک خیال کر رکھا ہے کہ مال جو ہم جمع کر رہے ہیں یہ ہماری آخرت میں کام آئے گا۔ تو یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، تو کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ حطمہ میں ڈالے جائیں گے؟ وما ادراک ما الحطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ حطمہ ہے کیا؟ یعنی چورا چورا کر دینے والی، توڑ پھوڑ کر دینے والی وہ چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تو وہ کیا ہے؟ نار اللہ موقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تو سیم اس میں بھی اسی طرح کی وعید تھی، جو دلوں پر چڑھ جائے گی، ان پر اور وہ آگ ان پر جو ہے ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ تو اسی طرح اس میں بھی سونا اور چاندی، اور یہاں سونا چاندی اور ساتھ میں مال بھی یہاں پر مراد ہے اس سونا چاندی کے ساتھ ساتھ، یعنی جو انہوں نے جمع کیا جس پر وہ زکوٰۃ بنتی تھی، یعنی زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی تھی، ہر وہ مال، خواہ وہ سونا ہو، چاندی ہو یا دیگر اسباب ہوں جس پر زکوٰۃ ہو، مثلا کھیت ہو یا زمین ہو جو ہم نے بکری کے لیے خریدی ہے، یا وہ مکانات ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم میں تپائے گا، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کی کروٹیں داغی جائیں گی۔
تو اس قرآن کی آیات سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں مال دے تو اس کے ہم پورے حقوق ادا کریں جو ہمارے ذمے ہیں، جو ہم پر واجب ہے۔ مسلمانوں کو مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اس آیت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی کہ ہر طرح کے مال کو جہنم کی آگ میں، کسی بھی طرح کا مال ہو، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں و کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ جب تپا ہوا مال ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو دوبارہ آگ میں تپایا جائے گا، اور وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، جس میں انہیں یہ عذاب مسلسل ملتا رہے گا۔ یعنی کہ ایک بار ان کو عذاب دے دیا، پھر وہ تختیاں ٹھنڈی ہو گئیں، پھر عذاب بند ہو جائے گا، نہیں، 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا اور مسلسل ان کو یہی عذاب دیا جائے گا 50,000 سال تک۔ اور یعنی کہ پورے 50,000 سال تک انہیں عذاب ملے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جسے تم جمع کرتے تھے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ سونے اور چاندی کی مذمت اور اس کا حال ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن اگر ہم جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اسی کو جمع کرتے۔ یعنی سونے چاندی کی مال کی مذمت تو ہم جان گئے کہ اگر اس کو جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کے حقوق ادا نہیں کی تو ہم پر کتنا عذاب آئے گا، کتنا عذاب دیا جائے گا، یہ تو ہم جان گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لیکن اب وہ کون سا مال بہتر ہے جسے ہم جمع کریں؟ تو ہم اسی کو جمع کرتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر مال ذکر کرنے والی زبان ہے اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو آدمی کے ایمان اور آخرت کے کاموں پر مددگار ہو۔ یعنی کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل، یہ جمع کرنے والی چیزیں ہیں، اور نیک بیوی جو آدمی کے ایمان کو آخرت کے کاموں پر مددگار ہو۔ یعنی نیک بیوی کی صحبت کے سبب آدمی میں طاعت و عبادت کا شوق بڑھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کی آخرت میں کام آنے والی ہے۔ مال آخرت میں کام آنے والا نہیں، ہاں وہ مال جس کے سارے حقوق ادا کیے گئے ہوں، راہ خدا میں اس مال کو خرچ کیا گیا ہو، تو وہ مال تمہارے لیے ذریعہ ثواب کا سبب ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 3094، اور کنز العمال میں یہ حدیث ہے 4312 4313۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا۔ اس قافلے میں گندم و آٹے اور کھانے کے لدے ہوئے 700 اونٹ تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شور سنا جب یہ قافلہ مدینہ منورہ میں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ جس میں کہ گندم، آٹے اور کھانے کے لدے ہوئے 700 اونٹ تھے، تو جب یہ شور ہوا مدینہ منورہ میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ شور سنا تو اس بارے میں دریافت فرمایا، تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے واپس، اور اس میں گندم، آٹے اور طعام سے لدے ہوئے 700 اونٹ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کو معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے میری ماں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے تمام اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ یعنی کہ وہ جب انہوں نے یہ سنا
تو آپ کے اندر ایک ڈر، ایک خوف محسوس ہوا، اور آپ نے سارا کا سارا 700 اونٹ سارے ساز و سامان کے ساتھ سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سونے اور چاندی کا مالک ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا مال تختیوں کی شکل میں دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت کی تائید یہ حدیث پاک کر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن اس کا مال تختیوں کی شکل میں دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے مال سے اس کی پیشانی و اس کی پیٹھ اور اس کی کروٹوں کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان تختیوں کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ اس دن یہ عمل اس کے ساتھ برابر کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ فرما دے، اور اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور کوئی اونٹوں والا ایسا نہیں جو اپنی اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کو ایک ہموار زمین میں اوندھا کر کے، یعنی کوئی اونٹ والا ہے اگر وہ اس کی اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو اس کو ایک ہموار یعنی کہ برابر زمین، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، ہموار برابر، تو برابر ہموار زمین پر اوندھا کر کے اس کو لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ اپنے کھروں سے اس کو روندیں گے، اور جب اس پر آخری اونٹ گزر جائے گا تو پہلے والا اونٹ آ جائے گا اور دوبارہ روندے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے۔ اور کوئی بکریوں والا ایسا نہیں جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہو، مگر یہ کہ اس کو ایک ہموار زمین پر اوندھا کر کے لٹایا جائے گا، پھر وہ بکریاں آئیں گی اور وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی، اور جب اس پر آخری بکری آ جائے گی، آخری بکری گزر جائے گی تو پہلے والی بکری جو بکری آخری جب بکری آ جائے گی تو جو اس پر جو پہلی بکری گزری تھی وہ پھر سے دوبارہ سے وہ پہلی بکری اس پر آ جائے گی اور دوبارہ روندے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے۔ یعنی اونٹوں والے اور بکریوں والے جو اپنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کا حال یہ قیامت کے دن ہونا ہے، یعنی مسلسل ان کو 50,000 سال تک یہ عذاب بھگتنا ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1658، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1402، ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 617، اور اس کو نسائی شریف کی حدیث نمبر ہے 2444۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اس مال اور دولت میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ یہ بھی بڑی عبرت نصیحت ہمارے لیے ہے یہ آیات، کہ ان سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ہمیں خوف رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں، کہ جب یہ حال اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جو مال انہیں عطا کیا اپنے فضل سے، اس مال میں وہ کنجوسی کرتے ہیں، تو یہ کنجوسی ان کے حق میں بہتر نہیں بلکہ بہت برا ہے، کہ وہ مال کو ہم نے ان کو مال عطا کیا وہ میری راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیز فرماتا ہے ان قریب روز قیامت ان کے گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا، جو مال انہوں نے جمع کیا دنیا میں، روپیہ پیسہ سونا چاندی وغیرہ، وہی مال کو دوزخ میں تپایا جائے گا، اور تپنے کے بعد میں اس مال کا طوق اللہ تعالیٰ فرماتا گلے میں ڈال دیا جائے گا، تو ان کے گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے تھے، جس میں وہ کنجوسی کرتے تھے، اور اللہ ہی آسمانوں و زمین کا وارث ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مالدار ہو اور مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے
تو وہ مال روز قیامت ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ جس مال کی اس نے ایک تو یہ عذاب ہو گیا کہ اس کے دوزخ میں تختیوں کی شکل میں جو ہے دوزخ میں اس مال کو تپایا جائے گا، اس سے اس کی پیشانیاں، اس کی پیٹھیں، اس کی کروٹیں داغی جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ اس کے گلے میں اس کا طوق بنا کے ڈالا جائے گا۔ یہ دوسری قسم کا عذاب ہوگا، یعنی مال کو تپایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، پھر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے، یہ تیرا مال ہے، جیسے تو دنیا میں جمع کرتا تھا اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تھا، آج اسی کا مزہ لے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ مال جو اس نے جمع کیا اور راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، تو وہ مال روز قیامت ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق ہوگا، اور وہ اس سے بھاگے گا اور وہ سانپ اس کا پیچھا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ ان قریب روز قیامت ان کے گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی، آیت نمبر 180۔ اور یہ حدیث جو ہے نسائی شریف کی حدیث نمبر 2445۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خزانہ چھوڑا، یعنی کہ اس سے مراد جو اس نے مال جمع کیا اور دنیا میں چھوڑ کر مر گیا، اس سے مراد یہ ہے، مال چھوڑا تو روز قیامت وہ مال گنجا سانپ بن کر آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ مال کا مالک اس سے بھاگے گا، لیکن وہ سانپ اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا، یعنی وہ سانپ اس کا پیچھا کرتا رہے گا اور یہی کہتا رہے گا آ جا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ خزانے کا مالک اپنا ہاتھ لمبا کرے گا تو وہ سانپ اسے اپنے منہ کا لقمہ بنا لے گا اور اس کے سارے جسم کو چبائے گا۔ ایک یہ بھی ہم کو عذاب بھگتنا ہوگا اگر ہم نے مال، اللہ نے ہمیں مال دیا، اس پر ہم نے اگر اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، صدقات خیرات نہیں کیے، تو سمجھ لو کہ یہ جو عذابات ہیں جن کی وعیدیں ہمیں سنائی جا رہی ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، یہ سب ہم کو بھگتنا ہوگا۔ اس پر بڑا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6957، نسائی شریف کی حدیث نمبر 2485 اور طبرانی معجم کبیر کی حدیث نمبر 1392۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ، بیل اور بکریاں رکھتا ہو اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ ایک چٹیل میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کو جانور اپنے کھروں اور سینگوں سے ماریں گے۔ جو مالدار اپنی دولت کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ دولت ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گی، وہ اس کو دیکھ کر بھاگے گا اور وہ گنجا سانپ اس کے پیچھے پیچھے کہتا ہوا بھاگے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں جس سے تو دنیا میں کنجوسی کرتا تھا۔ جب وہ شخص دیکھے گا کہ اب بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ مجبور ہو کر اپنا ہاتھ اس گنجے سانپ کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ اژدہا یعنی بڑا سانپ اس کو ہاتھ کو چبائے گا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث نمبر ہے 2458۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور ان کی یہ کنجوسی انہیں زکوٰۃ، صدقات اور مال کے حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے، اور مال کے شرعی حقوق ادا نہ کرنے اور ان کی کنجوسی اور مال کی محبت برغبت ان کے لیے شدید عذاب کا باعث ہوگی۔ ان کا مال ان کے لیے آفت اور ببال ہوگا۔
یعنی جی وہ مال وہ جمع کر رہے ہیں جس کی زکوٰۃ اور اس پر زکوٰۃ نہیں نکالتے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، صدقات خیرات نہیں کرتے، تو یہ ان کے لیے آفت اور وبال ہوگا۔ حالانکہ ان پر واجب تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا تو انہیں بھی حاجت مند فقراء اور مساکین اور ضرورت مند عزیز و اقارب کو مال دے کر ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ اللہ نے ان پر احسان کیا تو انہیں بھی چاہیے کہ غربا مساکین اور ضرورت مند اپنے عزیز اقارب کو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی، اسے بھی مدد کرنی چاہیے تھی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے تو اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں پر ویسا احسان اور بھلائی کر جیسا احسان اللہ نے تجھ پر کیا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77۔ پس جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تو وہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم کو دوسروں تک پہنچانے سے کبھی نہیں رکے گا۔ جس کو یہ احساس ہو جائے، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میرے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ میرے رب کا ہی اصل اور حقیقی مالک میرا پروردگار ہے، تو وہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم کو دوسروں تک پہنچانے سے کبھی نہیں رکے گا، اور یہ فعل اسے دنیا سے بے رغبت کر دے گا، اور اس کی آخرت کے لیے یہ فعل باعث نجات ہوگا، وہ اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا اور اسے تمام آفات سے محفوظ رکھے گا، اس کا یہ عمل۔ تو جو لوگ مال کے شرعی حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ و دیگر واجبات صدقات نہیں دیتے، اور عزیز اقارب کی حاجت پر خرچ نہیں کرتے، اور فقراء و مساکین کو ان کا حق نہیں دیتے، تو ان کا انجام نہایت ہی برا اور وحشت ناک ہوگا، اور قیامت کے دن ان کا مال گنجے سانپ کی شکل میں ان کے گلے کا طوق بن کر انہیں ڈسے گا، جس سے انہیں سخت تکلیف ہوگی۔ اور جو لوگ مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو سخاوت کے مال کا نتیجہ نہایت بھی بہتر، اور بخل کے مال کا انجام ان کے لیے آفت اور وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور خرچ نہ کرنے والوں کے مال کو ضائع کر دے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے، جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اضافت کی دعا اللہ کرتے ہیں فرشتے، اور جو کنجوسی کرتے ہیں اپنے مال میں تو ان کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1442۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو خرچ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو بخل کرے تو یہ تیرے لیے بدتر ہے، اور اپنے اہل و عیال سے ابتدا کر، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2388۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج اپنی اس نشست کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔